یہ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس گزشتہ کئی دن سے جاری تھا اور آج ایڈجرن کیا گیا اور اب اجلاس بلایا گیا ہے پیر کو شام 5 بجے. اور جو اب تک ہم نے سیشنز دیکھے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسے پر خاصی تنقید کی گئی اور پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز اکٹھے ایک ہی پیج پہ دکھائی دے رہے تھے اور سب کا یہ کہنا تھا کہ چاہے مطالبات کوئی کیوں نہ ہوں وزیر اعظم کے استعفے پر کسی کو اتفاق نہیں ہے. آج کا جب ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تو اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اپنے حوالے سے ان پر لگائے گئے الزامات جو کہ چودھری نثار نے لگائے تھے ان کی وضاحت دی اور اس وضاحت کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین پارلیمنٹ میں بحث بھی ہوئی اور پھر کچھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین پارلیمنٹ نے آ کے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی کہ مسئلہ یہ حل ہو جائے نہ کہ یہ طول پکڑے. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک کے لیے کال کر دیا گیا اور ملتوی ہو گیا ایڈجرن ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ چودھری نثار صاحب جو اس وقت کھڑے ہو کر کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ ان کو کہنے کا موقع نہیں ملا اور اس کے بعد اجلاس ایڈجرن ہوا اور جب سب آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے وہاں پہ چودھری نثار صاحب نہیں تھے. وہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ناراضگی ہے اور یہ اختلاف ہے اور یہ غصہ ہے کہ جس پر چودھری نثار صاحب وہاں سے واک آؤٹ کر گئے. بہرحال جو صورتحال ہے یہاں پر شارع دستور پر جہاں پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا جاری ہے شدید بارش کے باوجود لوگ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں موجود ہیں اور آپ یہ لگا ہی سکتے ہیں کہ جتنی شدید بارشیں ہو رہی ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی اور پنجاب کے دیگر شہروں میں وہاں پر لوگوں کا جینا دھوبر ہو گیا ہے ان لوگوں کا کہ جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں. یہاں پر تو لوگ کھلے آسمان تلے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ کے اتنے اب دن نہیں بلکہ ہفتوں پر یہ محیط ہے دھرنا پاکستان عوامی تحریک کا. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کچھ بات بن پائے گی؟ جہاں پر مذاکرات ہوئے پھر ڈیڈ لاک ہوا پھر مذاکرات پھر ڈیڈ لاک اور اب ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے علی ممتاز بات چیت تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں کیا. ہم چونکہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں اور جمہوریت کا حصہ ڈائیلاگ ہے. سو ڈائیلاگ ہم آخری سٹیج تک بھی کرنے کو تیار ہیں مگر ڈائیلاگ آج کے دن تک کوئی بامعنی بامقصد نہیں ہوئے. 8 سے زیادہ سیشن ڈائیلاگ کے ہو چکے تھے اور جب آخری سیشن ڈائیلاگ کا ہوا جس میں 3 وزراء سے لے کر 5 وزراء تک ڈائیلاگ کے ایک سیشن میں شریک ہوئے. آخری ڈائیلاگ میں انہوں نے کہہ دیا ایک قدم کی پیش رفت نہیں ہوئی. 12 مطالبات کا ہمارا پورا چارٹر تھا اس میں سے پہلے مطالبے سے بھی آگے بات نہیں بڑھ سکی. ان سے پوچھا ہماری عوامی تحریک کی قیادت نے کہ 8 دور مذاکرات کے ہو چکے ہیں اور آپ ایک ایشو کے سمت بھی پہلے پوائنٹ کی سمت بھی بڑھنے کی پوزیشن میں نہیں. ماجرا کیا ہے یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اس دن 5 وزراء شریک تھے اور یہ آخری دور تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, مینڈیٹ ہمارے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ کسی چیز پہ ڈیسیژن کر سکیں, اتھارٹی نہیں. انہوں نے پوچھا پھر اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا شریف فیملی کے پاس ہے. میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے پاس یا ان کی فیملی ممبرز کے پاس ہے. لہٰذا اگر مذاکرات کو آپ بامعنی بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شریف فیملی ممبرز کو ڈاکٹر صاحب تک رسائی دے دیں, وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ٹی وی پر بھی کہا, لفظ فیملی کا نہیں بولا, انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب تک رسائی دیں. وہ جو رسائی مجھ تک مانگی تھی وہ فیملی ممبرز کے لیے مانگی تھی, میں نے وہ رسائی بھی دے دی. چنانچہ ان کی فیملی ممبران آئے, جاوید شفیع صاحب آئے, نواز شریف صاحب کے کزن ہیں, میاں شریف صاحب کے بیٹے ہیں. میاں شریف صاحب محترم میاں
میاں شریف صاحب کے بڑے بھائی تھے میاں محمد شفیع، ان کے بیٹے ہیں جاوید شفیع، وہ آئے، ساتھ اسحاق ڈار صاحب آئے اور ان کے ساتھ زاہد حامد صاحب بھی تھے۔ اب وہ فیملی کی کیپیسٹی میں آئے، چونکہ اسحاق ڈار بھی ان کی اب ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ ہے، سمجھتی ہیں، وہ بھی بے نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے 2.5 گھنٹے اور مانگے کہ ہم واپس جاتے ہیں، نواز شریف صاحب سے بات کر کے واپس آتے ہیں۔ 2.5-3 گھنٹے کے بعد واپس پلٹے۔ اس دوران گورنر سندھ عشرت العباد بھی پہنچ چکے تھے میرے پاس، اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب بھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ 2.5-3 گھنٹے کے بعد وہ پلٹ کر آئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بات سمپل تھی، اور پھر دوبارہ پلٹ کر گئے۔ آدھا گھنٹہ لیا، میں نے کہا آدھا گھنٹہ لے کر اگر جواب یس میں ہو تو آ جائیے گا، اگر نو میں ہو تو صرف ٹیلی فون پہ اطلاع کر دیں۔ وہ گئے، جواب نو میں تھا، پہلا پوائنٹ ہی اسی پر اڑے ہوئے، اور گورنر سندھ اور گورنر پنجاب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، انہوں نے عشرت العباد صاحب کو فون پہ بتایا کہ نو ہے۔ اب وہ پوائنٹ کیا تھا؟ ایک سمپل بات تھی، ہم نے کہا کہ ہمارا پہلا پوائنٹ جہاں سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں وہ یہ کہ 17 جون وہاں سے ہماری بگننگ ہے۔ جو قتل عام ہوا، 14 شہید ہوئے، 90 زخمی ہوئے، اس کی FIR کاٹیں، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب مستعفی ہیں۔ اس کیس کے اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سپرد کریں جیسے عام شہری قانون کے سپرد کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر پولیٹیکل ریفارمز کے ہیں، سوشو اکنامک ریفارمز ہیں، الیکٹرل ریفارمز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے، پھر آگے پورے ملک کے سیاسی نظام کو بدلنے کی آگے ہمارے مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریزائن نہیں کرتے۔ ہم نے انہیں کہا کہ دیکھیے ہمارا مطالبہ تھا اس قتل عام کے بعد کہ جب تک شہباز شریف صاحب ریزائن نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی انکوائری انڈیپینڈنٹ امپارشل نہیں ہو سکتی، فیئرلی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، بلکہ خود کہا کہ ایک یک طرفہ انہوں نے ایک جوڈیشل ٹرائیبیونل قائم کر دیا فار انکوائری، ایک جج صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ اس انکوائری کا انتظار کر لیں، اگر مجھے ذمہ دار ٹھہرایا گیا یا انگلی میری طرف اٹھ گئی تو میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ حالانکہ ہم کسی قسم کی انکوائری سے پہلے ان کا استعفیٰ چاہتے تھے تاکہ سارا پروسیس فیئرلی انڈیپینڈنٹلی ہو۔ وہ نہیں مانے۔ مہینہ، سوا مہینہ یا 1.5 مہینے کے بعد اس ٹرائیبیونل نے، جو جوڈیشل ٹرائیبیونل تھا، انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ حالانکہ ہمارا بائیکاٹ تھا۔ بائیکاٹ کی ریزن بڑی سمپل تھی کہ ہماری تو FIR ہی نہیں کٹی، ہمارے نامزد ملزمان ہی ان کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ FIR تو اس پولیس کی تھی جس نے دہشت گردی کی تھی شہباز شریف صاحب کے حکم پر، قتل عام کیا تھا اور خون کی ہولی کھیلی تھی اور چھلنی کیا تھا اور جانیں ماری تھی، ضائع کی تھی۔ انہوں نے FIR کاٹ دی تھی ہمارے خلاف، اور 3000 ہمارے لوگوں پر قتل، ارادہ قتل اور دہشت گردی کی الٹا ہمارے خلاف تھی۔ اس FIR پہ انکوائری ہو رہی تھی ٹرائیبیونل کی۔ ہم اپیئر نہیں ہوئے، ہمارا بائیکاٹ تھا، ہمارا کوئی گواہ نہیں گیا، وٹنس نہیں ہوئی، اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، یک طرفہ کارروائی ہوئی۔ شہباز شریف صاحب نے بیان الفی دیا، رانا ثناء اللہ پیش ہوئے، توقیر شاہ پیش ہوئے، ان کے IG سمیت تمام پولیس افسران اور پولیس اہلکاران پیش ہوئے، پوری کارروائی یک طرفہ ہوئی۔ اس کے باوجود مہینہ 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے سبمٹ کر دی رپورٹ، جج نے، ٹرائیبیونل کی انکوائری ختم ہو گئی۔ آج اس رپورٹ کو سبمٹ کیے 1 مہینے سے زائد ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ میں بھی جو یک طرفہ تھی، انہوں نے براہ راست شہباز شریف صاحب کے بیانات میں تضاد اور جھوٹ ڈکلیئر کیا، اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو اور انہیں اور حکومت پنجاب کو ڈائریکٹلی اس قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اب جب ان کے قائم کردہ جوڈیشل ٹرائیبیونل نے اس قتل عام کا ذمہ دار شہباز شریف صاحب کو اور حکومت پنجاب کو ڈکلیئر کر دیا ہے، تو وہ اپنی پبلک سٹیٹمنٹ کے تحت کہ اگر انگلی میری طرف اٹھ گئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، ہمارا مطالبہ تھا
ہمارے مطالبے کے تحت مستعفی نہیں ہوئے. اب تو جوڈیشل ٹرائیبیونل نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ حکومت پنجاب مکمل طور پہ مجرم اور اس کی ذمہ دار ہے. بیٹے دینا وہ پیپر. اس میں ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ اب اپنی پبلک سٹیٹمنٹ اور اپنی نکال دو بھائی ادھر پڑا ہوا اس اس سٹیٹمنٹ یہ میں بتا دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جن بیریئرز کو ہٹانے کے لیے آئے تھے وہ بیریئر سارے قانونی تھے اور منہاج القرآن سے صرف پتھراؤ کیا گیا, ایک گولی نہیں چلی. ڈکلیئر کر دیا ٹرائیبیونل نے. پولیس نے شہریوں کو بھون دیا اور کہتے ہیں کہ پرنسپل سیکرٹری جو شہباز شریف ہیں اور رانا ثناء اللہ کے بیان نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے جھوٹے دعویٰ کی کلی کھول دی ہے. وزیر اعلیٰ نے پوری کوشش کی کہ حقائق منظر عام پہ نہ لائیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا, حالانکہ ہمیں ذمہ داری کے تعین کا اختیار بھی واپس لے لیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا پولیس نے وہی کیا جس کا پنجاب حکومت نے ذکر کیا تھا اور پنجاب حکومت کی اجازت سے پولیس نے لوگ قتل کیے اور ہولی کھیلی گئی, اور پنجاب حکومت پورے طور پر سانیہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث ہے. اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ پنجاب حکومت کے آرڈر کے بغیر پولیس یہ اقدام نہ کر سکتی تھی, نہ انہوں نے کیا. اب جب یہ بیان واضح طور پہ ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ پولیس کی جانب سے جو قتل عام ہوا ہے وہ پنجاب حکومت کے حکم پر ہوا ہے, یہ میں اس کے مین پوائنٹس آپ کو دکھا رہا ہوں. اب ہمارا سوال صرف یہ دو ہے کہ ان کا جوڈیشل ٹرائیبیونل جس سے ہمارا بائیکاٹ تھا, ایک تو اس کی رپورٹ آ گئی, 1 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, اس کو پبلک کیوں نہیں کیا, اسے منظر عام پہ کیوں نہیں لائے, اس کی پوری کاپی پاکستان کے میڈیا کو کیوں نہیں دی. اور اگر یہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو یہ پارلیمنٹ میں روز چیختے ہیں کھڑے ہو کر پارلیمنٹیرینز, وزراء اور MNA MP کہ پارلیمان کو بچائیں گے. وہ ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر میں کیا اتنی حس اور اتنی غیرت اور اتنی حمیت ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ, اس کی کاپی ہر ایک ممبر پارلیمنٹ کے ٹیبل پہ رکھیں, پارلیمنٹ کے سپرد کی جائے, اسے پارلیمنٹ میں پڑھا جائے, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی جائے, اور جو ذمہ دار ہیں پارلیمنٹ مطالبہ کرے کہ پھر وہ اریسٹ ہوں اور وہ قانون کے سپرد ہوں, اور پھر وہ پبلک کیا جائے. وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, قتل عام ہوا ہے, میڈیا نے 12-14 گھنٹے پوری دنیا کو دکھایا ہے, وہ دبا کے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلا مطالبہ تو یہ تھا کہ عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, اور ان کے کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ پہلے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی بھی, جماعت اسلامی بھی, اور بھی پولیٹیکل پارٹیز آپ کے حق میں تھیں. لاہور میں جو APC بلائی گئی سانیہ ماڈل ٹاؤن کی, اس شریک بھی ہوئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنے سے اسلام آباد شارع دستور اور پھر اس کے بعد جو آگے کی طرف بڑھے اور PM ہاؤس کے گیٹ تک آپ کے ورکرز پہنچے, اس سے جو آپ کی سپورٹ ہے پارلیمنٹ میں وہ کم ہو گئی ہے؟ ہم نہیں سمجھتے کم ہوئی. دیکھیے, پیپلز پارٹی زبانی انڈیویجولی اس واقعہ کی مذمت کرتی ہے, اظہار یکجہتی کرتی ہے, مگر جو بات میں کر رہا ہوں یہ مطالبہ آگے بڑھ کے نہیں کرتی کہ اب فیصلہ آ چکا ہے جوڈیشل ٹرائیبیونل کا, اس کو پبلش کیا جائے, اس کی کاپی ہمیں دی جائے, پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے, اور اگر شہباز شریف صاحب اور ان کی گورنمنٹ ذمہ دار ٹھہرا دیے گئے ہیں تو وہ قانون کے مطابق اپنی اریسٹ دیں اور سٹیپ ان کریں. اس سے آگے نہیں بڑھتے, مذمت کرتے ہیں, یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. یہ کیا جملے ہیں؟ اگر تو قتل عام ہو کر شہریوں کے اور گولیوں سے بھون کر ہولی کھیل کر آپ نے اتنے لفظوں پر اکتفا کر دینا ہے کہ ہم بڑی مذمت کرتے ہیں, ہماری ہمدردیاں ساتھ ہیں, تو پھر چھوڑ دیں سیٹیں, اٹھا کے پھینک دیں آئین کو, آگ لگا دیں اس ملک کے قانون کو, اور جمہوریت کا نام لینا چھوڑ دیں. کیا اظہار یکجہتی اور مذمت کرنے سے حق ادا ہو جائیں گے؟ لوگ اس ملک میں قتل ہوتے رہیں, لاشیں گرتی رہیں, غریبوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہے, ٹرائیبیونل کے فیصلے ہو جائیں, آپ اس مذمت سے آگے بھی کبھی بڑھیں گے یا نہیں؟ اگر یہ عمل آپ کے ساتھ ہوا ہو, وزیروں کے ساتھ, وزیر اعظم کی اولاد کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کی فیملی سے اور اپوزیشن لیڈروں کی فیملی سے, تو کیا صرف مذمت تک رہیں گے یا آگے بھی بڑھیں گے؟ بلکہ بلوچستان اور پختون ایریا KP کے اگر لیڈروں کے ساتھ ہوا ہو تو وہاں تو غیرت مند خاندان ہیں, وہ پکڑ کے خود گولیوں سے بھون کے براہ راست بدلہ لے لیتے ہیں. اپنے لیے ضابطے کچھ اور, لیکن یہ چونکہ غریب تھے, بے بس تھے,
कमजोर थे, मजबूर थे, अवाम उन्नास थे। क्या ये कीड़े मकोड़े हैं? इनके लिए सिर्फ मुजम्मत काफी है? इनके खून का कोई बदला आइन के मुताबिक नहीं होगा, कानून के मुताबिक नहीं होगा। यहाँ जमहूरियत की जुबान बंद हो जाती है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि आगे बढ़ना चाहिए। आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि यहाँ आकर उनका जो आपस का तामुन है, मामला है, जिन चीज़ों पर उनका एग्रीमेंट है, उसको खतरा लायक होता है। डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ से कोई मजीद भी कोई डेडलाइन क्या दी जाएगी? क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते आपने आर्मी चीफ की मुलाकात तक डेडलाइन दी, फिर उसके बाद आपने उसको एक्सटेंड किया और फिर आप आगे बढ़े और इस पॉइंट तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद अब पूरा कल एक हफ्ता हो जाएगा कि जब आप आगे बढ़े और पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग हुई, गोलियां भी चलाई गईं और कारकुनान को जख्मी किया गया, गिरफ्तार भी हुए, अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो अब क्या कोई मजीद भी डेडलाइन दी जाएगी या नहीं? अब डेडलाइन नहीं है। अब तो डेडलाइन के बगैर एक जंग है, पुरअमन जंग, हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी आइन को जिंदा करने के लिए। जो मेंबरान पार्लियामेंट हुक्मरानों ने दफन कर दिया है, उसका खाली नाम अलापते हैं। और उस हकीकी कानून को बहाल करने के लिए जो इन ताकतवर हुक्मरानों के हाथों ज़िबा हो चुका है, उसके लिए जंग है। मजलूमों के हुकूक के लिए, मजबूरों और गरीबों कमजोरों के हुकूक के लिए इसकी डेडलाइन नहीं है। इसकी डेडलाइन है उस वक्त तक जब तक गरीबों की फतह नहीं होती, इस मुल्क में अवाम को हुकूक नहीं मिलते और ताकतवर और कमजोर के लिए कानून बराबर नहीं होता, अमीर और गरीब के लिए आइन बराबर नहीं होता, मजबूर और हुक्मरान के लिए, महकूम और हाकिम के लिए आइन बराबर नहीं होता। यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं, आप सुन रहे 5 दिन यहाँ ये बात होती रही कि जो अपनी हक लेने के लिए आए, जिनको हक न थाने में मिला, न कचहरी में मिला, न कानून से मिला, न इदारों से मिला, वो सड़कों पर आए। और फिर ये तो एक केस है ना, इस तरह कितने केस हैं, कितनी खवातीन हैं जो कह रही हैं 7 साल हो गए उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था, इज्जत लूटी थी, आज तक दनदनाते फिर रहे हैं दरिंदे। किसी को 4 साल हो गए उनकी बेटी की इज्जत लूटी, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी का शौहर कत्ल हो गया, कोई लुट गया, FIR दर्ज नहीं हुई। यहाँ तो ऐसे हजार मजलूम आए हुए हैं। अब जंग ये है, इनको इस पार्लियामेंट में लश्करी कहा जा रहा है, इनके अमल को बगावत कहा जा रहा है, ग्रोह भी कहा जा रहा है, इनको जत्था और गिरोह कहा जा रहा है, और इनके अमल को यलगार कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इनकी यलगार कामयाब हो गई तो रिवायत पड़ जाएगी, हर कोई ताकत के इस्तेमाल से लोगों को लाएगा और पार्लियामेंट पे कब्जा करेगा। मैं उन्हें ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये यलगार नहीं है, ये इस मुल्क के वो गरीब अवाम हैं, ये इस मुल्क के वो मजलूम और महरूम अवाम हैं जो तरसे हुए हैं, जिन्हें हुकूक नहीं मिले, जिन्हें अदल नहीं मिला, जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, जिन्हें रोटी नहीं मिलती, जिन्हें सुथरा पानी नहीं मिलता। आप तस्वीरें देखें, आपके अखबारात में छपती हैं, एक ही जोहड़ से गधे भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी घड़े भर के ले जा रहे हैं। इस सोसाइटी के वो तरसाए हुए लोग मेरे साथ खड़े हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं बता दूं इन मेंबरान पार्लियामेंट को कि अगर आपने इस यलगार, जिसको यलगार का नाम दे रहे हैं, ये तहरीक अपने मकासद में, पुरअमन, आइनी, कानूनी, जमहूरी मकासद में, अवामी मकासद में कामयाब न हुई तो इस मुल्क को कहते हैं ना, रिवायत पड़ जाएगी। फिर एक उल्टी रिवायत भी पड़ेगी कि यहाँ 100 कत्ल हो जाएंगे, कोई एहतजाज नहीं कर सकेगा, लुट जाएंगे लोग, डाके होंगे, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, जुल्म होगा, डकैतियां होंगी, ताकतवर कमजोर को पीस डालेंगे, जाबिर मजबूरों को फना कर देंगे। जो निकलेगा एहतजाज करने के लिए उसे यलगार और बगावत कहा जाएगा। फिर कोई शख्स यहां अपना हक नहीं मांग सकेगा। हक उन्हीं को मिलेगा जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, हक उन्हीं को मिलेगा जो वजीर हैं, हक उन्हीं को मिलेगा जो MNA MPA हैं, जो ताकतवर मजबूर 1000 के करीब खानदान हैं। आइन, कानून, जमहूरियत और हक, कानून सब कुछ उनके लिए होगा। फिर बाकी 18 करोड़ अवाम वो सिर्फ लश्करी होंगे। डॉक्टर साहब, क्या रहमान मलिक साहब और सिराजुल हक साहब, खासतौर पर रहमान मलिक साहब, क्योंकि उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, या जो उनकी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में कारकर्दगी रही है, जो बयानात रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझते हैं कि ये दोनों शख्सियात इन मुज़ाकरात को कामयाब बना सकते हैं? देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं करता। इस वक्त हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे, हमारे पास फिर एक वफद आया और उसमें रहमान मलिक साहब भी थे
اور سراج الحق صاحب بھی تھے امیر جماعت اسلامی, لیاقت بلوچ صاحب تھے, اور کچھ اور لیڈرز بھی تھے, خاتون لیڈر بھی تھی, کچھ بلوچستان سے کے پی کے. انہوں نے کہا یہ جرگہ ہے اپوزیشن جماعتوں کا, تو ہم یہ ریکویسٹ لے کے آئے ہیں کہ اسے دوبارہ بحال کریں. کیا کہہ رہے ہیں, کٹ گئے؟ اس کو دوبارہ بحال کریں مذاکرات کو. ہم نے کہا بھئی ہم نے تو بند ہی کبھی نہیں کیے, ہم تو مذاکرات کے آخری لمحے تک کبھی منکر نہیں ہیں. چنانچہ ان کو ہم نے پھر وہ 4 صفحات پہ مشتمل ڈیٹیلز انیکسچرز اے بی بی لگا کر مطالبات کی جو چلی تھی وہ پہلے بھی گورنمنٹ کو دے دیے, اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہماری پیٹ کی ٹیم کی. مجھ سے انہوں نے اجازت لی کہ مذاکرات بحال کرنے کی اجازت ہے, ہو گئے. پیٹ کی لیڈرشپ سے انہوں نے مذاکرات کیے. اس کے بعد پھر حکومت کی ٹیم کو بلایا اور پھر 6 فریقی مذاکرات ہوئے, یعنی وہ جرگہ, وفد, مصالحتی وفد, پیٹ کی ٹیم اور حکومتی وفد. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کیا. وہ چیزیں انہیں کمیونیکیٹ ہو گئیں اور پھر ریٹرن ان کو سارا کچھ وہی دے دیا گیا جس کا میں عرض کر چکا ہوں پہلے تفصیل سے. وہ پھر حکومت سے مل رہے ہیں, ملنے کے بعد غالباً آج پھر ملیں گے. رات بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اس جرگہ کی وفد کی ہماری ٹیم کے ساتھ. آج پھر ملیں گے, حکومت کا جواب آئے گا. تو میں آپ کو کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میں اس پر کمنٹ نہیں کرتا. کچھ اس میں سے نکلے گا تو بتگے کہ نکل آیا ہے. ڈاکٹر صاحب سوالات تو بہت سے, لیکن ایک آخری سوال کہ چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہونا, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی ذمہ دار ہے, اور اربوں روپے کی یہاں پر سرمایہ کاری ہونی تھی, معاہدوں پر دستخط ہونے تھے, روزگار فراہم ہونی تھی, وہ اب سب نہیں ہوگا. بلکہ کل شہباز شریف صاحب کا یہ بھی بیان چل رہا تھا کہ جی نواز شریف, عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کا یہ قوم سے انتقام ہے. دیکھو جی, ہر ایک کو اللہ نے منہ میں زبان دی ہے, وہ جو چاہے جس طرح استعمال کرے. یہ حکومت کی نااہلی ہے. سیکیورٹی فراہم کرنا فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری پیٹ یا پی ٹی آئی کی تو تب بنے اگر ہم نے دھمکی دی ہو اور کہا ہو کہ ہم چینی صدر کو نہیں آنے دیں گے, یا آئیں گے وہ آئے تو ہم احتجاج کریں گے, تب تو ہم ذمہ دار بنتے ہیں. ہم نے تو کہا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم منوں کے حساب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے, اور جس دن ان کی آمد ہوگی ویلکم کریں گے, اور اس دن کو پاک چین دوستی کا دن منائیں گے, اور ہم اپنا دید و دل فرشراہ کریں گے. چائنا کے ساتھ ہماری محبت ہے, تعلق ہے, دوستی ہے, اور قابل فخر دوست ہے. تو جب ہماری طرف سے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, ہمارے لوگ تو لائن اپ ہو جاتے اور جھنڈیاں ہلاتے, استقبال کرتے, پھول کی پتیاں پھینکتے, تو ہماری طرف سے کون سا سیکیورٹی پرابلم ہے؟ گورنمنٹ کی اپنی نااہلیت ہے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جہازوں پر ہر روز اسلام آباد لاہور نہیں آتے جاتے, وہ ذرا نہیں گھومتے پھرتے. 5 دن سے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر ہر روز نہیں آتے. ہمارے کسی ایک آدمی کوئی کنکر نہیں پھینکا ان پر, ایک نعرہ نہیں کسا. جب ان کی سیکیورٹی کو خطرہ نہیں ہے تو ہمارے احتجاج سے چائنیز پریزیڈنٹ کو خطرہ کیا تھا؟ یہ ان کی نااہلیت ہے. جب یہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے بلکہ قاتل ہیں اپنی عوام کے, تو کسی اور کو سیکیورٹی کیا فراہم کی ہوگی؟ ان کے کنسرن ہو گئے آنے والے لوگوں کے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریزن یہ نہیں, ریزن یہ ہے سیکیورٹی پرابلم ان کو نہیں تھا. یہ ان کو علم تھا کہ جب وہ آئیں گے دیکھیں گے کہ ہزارہ لوگ کتنی بیڈ کنڈیشنز میں یہاں سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور ہمیں استقبال بھی کر رہے ہیں, ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. انہیں امیج جائے گا کہ کتنے پیسفل لوگ ہیں, کتنے لونگ لوگ ہیں. ان پر ظلم ہو رہا ہے, یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ سوال اٹھائیں گے یہ کیوں بیٹھے ہیں. تو ان کو ان کی ایمبیسی کے لوگ اور سب لوگ کہیں گے یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ روٹی مانگتے ہیں, یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ پینے کا پانی مانگتے ہیں, یہ گدھا مل کے پانی پیتے ہیں. اس لیے بیٹھے ہیں کہ انہیں پیناڈول کی گولی نہیں ملتی, یہ علاج مانگتے ہیں, یہ روزگار مانگتے ہیں, یہ انصاف مانگتے ہیں. یہ قتل ہو جائیں تو ان کا مقدمہ درج نہیں ہوتا. یہ ملک میں شفافیت مانگتے ہیں, حقیقی جمہوریت مانگتے ہیں, کرپشن کا خاتمہ مانگتے ہیں. تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سارا ایجنڈا جو ہمارے مطالبات کا ان کے نالج میں نہ آ جائے اور ہماری کرپشن آشکار نہ ہو جائے. اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ اپنے وقت دیا. ناظرین سوالات تو بہت سے ہیں کیونکہ گزشتہ 21 روز سے یہ احتجاج جاری ہے, یہ دھرنا جاری ہے. لوگ یہاں پر
ہر قسم کی مشکل کو برداشت کر رہے ہیں. گرمی بھی ہے, دھوپ بھی ہے, چھاؤں بھی ہے, طوفانی بارش ہے, اور کل سے تو آپ ٹیلی ویژن میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی میں کتنی بارش ہوئی, ریکارڈ بارش ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ بھلے پاکستان عوامی تحریک کا حصہ ہیں, اس دھرنے کے حصہ بن کر احتجاجی ہیں, لیکن ان کی جتنی مدد کی جا سکے اتنے ہی کم ہے. ان کی مدد کیجیے. بچے ہیں یہاں پر, خواتین, ان کا خیال رکھا جائے. اور یہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ آئے بھی ہیں, اور مزید لوگوں کو بھی آ کے یہاں پر لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.